بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس نوٹس کیسے لیے جائیں؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ان کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی کلاس میں نوٹس کیوں لیے جائیں؟ کیا فائدہ؟ چپ کر کے سن کے چلے جائیں؟ صرف استاد کو دیکھتے رہیں؟ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے سنا کیا ہے. جب آپ لکھتے ہیں کوئی چیز تو اس سے آپ کی لسننگ کا بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ لکھیں گے آپ وہی جو آپ کو سمجھ میں آئے گا. کچھ اور نہیں لکھیں گے، کچھ اور لکھ نہیں سکتے، کیونکہ لکھتے وقت انسان کی سب سے زیادہ توجہ ہوتی ہے. لکھنا سننے، بولنے، پڑھنے سے زیادہ انرجی لیتا ہے انسان سے. لکھنے میں انسان کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے، جو حقیقت میں وہ اس کے اندر ہوتا ہے نا. عربی میں صفر کہتے ہیں کتاب کو، یہ لکھی ہوئی چیز کو. بِأَيْدِي سَفَرَ، سفرہ سافر کی جمع ہے، سافر کہتے ہیں کاتب کو. کرام بررہ قرآن پاک میں آتا ہے. اور سفرہ کا معنی روشن کرنا بھی ہوتا ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ قرآن پاک میں آتا ہے، صبح جب روشن ہو گئی. تو جو خیالات آپ کے اندر ہوتے ہیں، جو علم آپ کے اندر ہوتا ہے، جب وہ کاغذ پر آتا ہے تو نمایاں ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں یا کہاں ہیں. یعنی لکھنا آپ کے اندر کے احساسات اور جذبات اور علم اور قابلیت کا عکاس ہوتا ہے، اس کو روشن کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے. تو سب سے بڑا فائدہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے، بات کتنی سمجھ میں آئی ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ اور فائدے بھی ہیں، مثلاً یہ کہ آپ کو بعد میں سنی ہوئی بات کو دہرانے کا موقع مل جاتا ہے، ٹیسٹ کی تیاری کرنے کا موقع مل جاتا ہے، کسی اور کو بتانے کے لیے آپ وہ بات استعمال کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جب آپ لکھنے میں مشغول ہوتے ہیں تو بات کو اور بھی زیادہ سننے کی اور بہتر طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب انسان کا قلم نہیں چل رہا ہوتا تو عموماً سنتے سنتے اس کا خیال کہیں گیا، کھو گئے اور خیالوں میں، اور کہیں سے کہیں پہنچ گئے. دوبارہ جب لوٹے تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں. قلم آپ کو باندھ کے رکھتا ہے، ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں آپ فلی. پھر اسی طرح بات کو کریٹیکلی سمجھنے، ایک تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لینے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپ صرف سن نہیں رہے ہوتے، کیونکہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو پھر آپ یہ ڈیسیژن بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس میں سے مجھے لکھنا کیا ہے. آپ کے اپنے خیالات بھی منظم ہوتے ہیں. اسی طرح بعض باتیں کلاس میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملتی، کیونکہ جو استاد ہوتا ہے وہ سب کچھ کہیں سے نقل کر کے نہیں بول رہا ہوتا. استاد ہوتا ہی وہ شخص ہے جو یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ معلومات کو اپنے اندر جذب کر کے ایک نئی شکل میں پیش کر سکے. استاد وہ نہیں ہوتا کہ جو ایک جگہ سے پڑھ کے بس دوسری جگہ ریڈنگ کر کے سنا دے. تو کسی استاد یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس کی گفتگو سن کر اس ماحول میں جو ایک خاص قسم کی ذہنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ اس کے بعد استاد کے اندر بھی وہ صلاحیت نہیں رہتی بعض اوقات علم دینے کی، اور اس ماحول کے بغیر وہ بات نکلتی بھی نہیں ہے اندر سے. یعنی وہ حکمت جو اللہ تعالی اس علم اور علم کے ساتھ استقامت اور صبر کے ساتھ انسان کو دیتا ہے، خاص ماحول میں وہ پیدا ہوتی. ہر چیز کے پیدا ہونے کا ایک وقت اور موسم ہوتا ہے نا. تو استاد کے اندر بھی جو علم ہوتا ہے اس کو نکھرنے اور پنپنے اور باہر آنے کے لیے بھی ماحول چاہیے ہوتا ہے. یعنی علم ہے آپ کے اندر، مثلا بہت سی باتیں مجھے معلوم ہیں لیکن وہ اندر کہیں دبی ہوئی ہیں. ہاں میں اس ایک خاص ماحول میں آتی ہوں جس میں خاموشی ہے، یکسو طالب علم ہے، سب اٹینٹو ہیں، دلچسپی لے رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں ایک چمک ہے، وہ دھیان سے سن رہے ہیں، استاد کو فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ لے رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، استاد کے اندر بھی ایک تلاطم ہونے لگتا ہے.
اور استاد اتنا دیتا ہے جتنا لینے والے اس کو لے رہے ہوتے ہیں. اگر استاد دیکھتا ہے کہ شاگرد لکھ رہا ہے، قدر کر رہا ہے علم کی، جذب کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو وہ بھی اسی رفتار سے مزید دینا شروع کر دیتا ہے. اور وہ کچھ پھر اندر سے بعض اوقات نکلتا ہے گہرائی سے کہ جو عام حالات میں نہ استاد اپنے اندر سے خود نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی کہیں وہ نکل پاتا ہے. تو یہ اوقات اور لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اس لیے سب باتوں کو صرف سننا ہی نہیں چاہیے، سن کر کچھ نہ کچھ لکھ لینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے دوبارہ زندگی میں یہ وقت، یہ چانس، یہ موقع، یہ ماحول، یہ صحبت یہ نہ ملے، اور یہ بات دوبارہ زندگی میں کبھی سننے کو ہو سکتا نہ ملے. ایک خاص انوائرنمنٹ میں ایک خاص شخص پر ایک بات کیوں القاء ہوتی ہے؟ وہ نیوٹن کو ایک خاص وقت میں کیوں پتا چلا تھا؟ ایک خاص قانون فطرت کا، ایک انوائرنمنٹ. تو یہ جو انوائرنمنٹ ہے اس وقت اس چار دیواری میں جو بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں، یہی بات اگر ہم کسی باغ میں بیٹھ کے کریں گے تو شاید اس طرح نہ ہو، یا راہ چلتے ہوئے کریں گے تو اس طرح نہ ہو، یا تنہائی میں بیٹھ کے لکھنا چاہیں تو شاید اس طرح نہ لکھی جائے. تو ان لمحات کو آپ قلم کے ذریعے، یا ان باتوں کو قلم کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں؟ محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر کبھی زندگی میں دوبارہ ان کو پڑھتے ہیں یا امتحان کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے علم میں مزید اضافے کا یا اس کو اسٹرینتھن کرنے کا موقع ملتا ہے. اور اس موقع پر آپ یہ فیصلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لیکچر سننا ہے یا نہیں سننا، کچھ سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا. تو اگر آپ واقعی سیکھنے کی نیت سے آتے ہیں تو پھر آپ لکھنے پر بھی توجہ دیں گے، اور لکھنا ہی دراصل فیصلہ کرے گا کہ آپ کس نیت سے یہاں بیٹھے اور کیا ارادہ ہے آپ کا. کیونکہ قرآن پاک میں سورت القلم آتی ہے، اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، علم بالقلم کی بات آئی ہے، اللہ نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ. تو قلم کا استعمال طالب علم کے لیے بے حد ضروری ہے. جو طالب علم قلم استعمال نہیں کرتا اور صرف حافظے پہ بھروسہ کرتا ہے وہ خطا کھاتا ہے. سیکھنے کا عمل اس کا ایک ادھورا عمل ہوتا ہے. تو یکسوئی سے سننے کے لیے، جذب کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، اہتمام کے ساتھ جو سیکھنا سکھانا ہوتا ہے اس کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے لکھنا ضروری ہوتا ہے. تعلیم کا معنی کیا ہے؟ اہتمام سے سکھانا. ان اہتمامات میں قلم کا استعمال بھی، لکھنا اور لکھوانا. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن نہ سمجھ آنے والی باتیں بھی آپ لکھ لیتے ہیں. کیوں لکھ لیتے ہیں؟ کہ اچھا میں ذرا بعد میں اس کے بارے میں پوچھ لوں گی. ورنہ اگر آپ لکھ نہیں رہے تو کیا ہوتا ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ اس پہ پریشان ہوئے، لکھنا بھی چھوڑا، سننا بھی چھوڑا، کچھ اور سوچنے لگ گئے، آسان راستہ اختیار کر لیا. اب وہ جو مشکل تھی، کنفیوژن تھی، وہ تو وہیں کی وہیں رہ گئی، اور بعد میں تو آپ کو وہ بھی بھول گئی. لیکن اگر آپ نے لکھی، یا کوئی اچھی سجیشن آپ کے ذہن میں آتی، یا کوئی اچھا مشورہ، مثلا کلاس میں بیٹھے ہوئے جب آپ ایک چیز سن رہے ہوتے ہیں، استاد کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، اس سے بھول ہوتی ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے. آپ ایسی چیزیں اگر نوٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں اپنے قلم کی وہ خدمت آگے پہنچا دیتے ہیں، اس سے سب کا بھلا ہو جاتا ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی بات پر استاد سے ڈس ایگری کرتے ہیں. اچھا، وہ ڈس ایگری کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بات ہمارے کسی سابقہ علم سے ٹکراتی ہے، یا جذبات سے ٹکراتی ہے، یا ہمیں کوئی شدید قسم کا اختلاف ہے. اس وقت بعض اوقات انسان ایک ہیجانی کیفیت میں آ جاتا ہے، اور یہ کیفیت انسان کے سیکھنے کے عمل کو متاثر کر دیتی. جب آپ قلم کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس پر جمے رہتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہ جو قلم کا استعمال ہے وہ آپ کی اس کیفیت کو بھی اس وقت کم کر دیتا ہے. عام طور پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں جب آپ کسی غم میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، یا کسی کنفیوژن میں ہوتے ہیں، یا آپ کسی ڈسٹربنس میں ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا مشورہ دیا جاتا ہے؟ لکھو. تو قلم دراصل سیکھنے کے عمل کو رواں دواں رکھتا ہے، آسان بناتا ہے، اس میں سہولت پیدا کرتا ہے.
توجہ قائم رکھتا ہے. اس لیے لکھنا ضروری ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں. تو آپ نے فرمایا استعن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو، لکھ لو. اگر نہیں بات یاد رہتی تو لکھ لو. تو بہرحال اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ لکھنا ایک ضرورت ہے اور لکھنا چاہیے. لیکن جب تک آپ کو صحیح لکھنا نہیں آتا ہوگا، اس کی آپ تیاری نہیں کریں گے، تو آپ شاید لکھ کر بھی نہ لکھے کے برابر ہی لکھیں. یعنی آپ کے لکھنے کا عمل بھی کیا ہوگا؟ بے فائدہ ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ کو تیار ہو کے آنا چاہیے. اس تیاری میں کیا کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ مجھے لکھنا کس پر ہے، اس بات کا ڈیسیژن لینا بے حد ضروری ہے، اور درست ڈیسیژن لینا. کاپی پہ لکھنا ہے یا رجسٹر پہ لکھنا ہے، یا جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اسی پر لکھنا ہے، لوز شیٹس پر لکھنا ہے، کس چیز پر لکھنا ہے. اس میں بہت سی آپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ تو آپ اپنے آپ کو خود بہتر طور پر جج کر سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز لی جائے کہ جس پر لکھنا آپ کو بعد میں کام آئے. یہ نہ ہو کہ آپ کاغذ پہ کاغذ بھر بھر کے رکھے چلے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایسی جگہ ان کو دفنا رہے ہیں کہ دوبارہ کبھی کھول کے نہ دیکھیں. کیا فائدہ پھر یہ کرنے کا سب. تو کوئی ایسا طریقہ جو آپ کو ان نوٹس کو دوبارہ پڑھنے میں اور استعمال کرنے میں فائدہ دے، اس چیز پر لکھیے. کاغذ کا انتخاب، سائز کا انتخاب، قلم کا انتخاب آپ اپنی سہولت کے ساتھ کیجیے، جس سے آپ بعض اوقات آپ ایک خاص قلم سے لکھنے کے عادی ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو آپ لکھ نہیں پاتے یا تیز نہیں لکھ پاتے. ایک خاص قسم کا کاغذ استعمال کرنے کی عادت ہوتی، وہ نہ ہو تو آپ نہیں لکھ سکتے. کچھ چیزیں تو یہاں بھی آپ کو ہم گائیڈ کریں گے کہ وہ چیزیں استعمال کریں، لیکن کچھ چیزیں آپ اپنی ہیبٹ اور نیچر اور اپنی پاکٹ کو دیکھ کر اختیار کیجیے. ظاہر ہے کہ جتنا اچھا کاغذ ہوگا اتنی اچھا لکھا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ افورڈ نہ کر سکتے ہو یا اس کی اتنی ضرورت نہ ہو رف کام لکھنے کے لیے، اسراف میں شامل ہوتا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کی وہ چیزیں مثلاً کاغذ، قلم ساتھ ہو. یہ نہ ہو کہ کاپی آج فلانی گھر رہ گئی، پین کی سیاہی ختم ہو گئی. آنے سے پہلے ان چیزوں کو چیک کر کے چلیں، رات کو ہی چیک کر لیں. پھر یہ کہ جس وقت آپ بیٹھے لکھ رہے ہو اس وقت آپ کی پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے. ایک روز میری ایک اسٹوڈنٹ مجھے ملی، ان کا بھائی کیا حال ہے، کہنے لگی میں تو بہت بیمار ہو گئی ہوں. میں نے کہا خیریت؟ کہتی وہ تفسیر لکھنے کی پوزیشن ٹھیک نہیں تھی، میری تو گردن کی ہڈی میں گیپ آ گیا ہے یہاں. مجھے ایسا لگے جیسے میں نے وہ بہت بڑا جرم کیا ہے ان کو قرآن پڑھا کر. بہت مجھے تکلیف ہوئی، بہت پریشانی. اس وقت مجھے خیال آیا کہ ہمیں اسٹوڈینٹس کو یہ بھی گائیڈ کرنا ہے کہ خدا کے لیے بیٹھنے کی پوزیشن درست کیجیے، غیر فطری انداز میں نہ بیٹھیے، اس طرح کندھے سکڑا کے یا ایک ہی سمت پہ گردن ڈال کے نہیں بیٹھیے کہ آپ کو پھر جانا پڑے کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس کہ جو آپ کو یہاں آنے سے روک دے، کہ یہ سب سبب ہے آپ کا وہاں جانا، قرآن پڑھنا. آپ بہت ضرور سے زائد محنت کر رہی ہیں، آپ کی صحت متاثر ہو رہی. ماں باپ گھر بٹھا لیں، ہم نے ان کی شادی بھی کرنی ہے، ان کو اس طرح تھوڑی کرنا ہے. تو جب آپ بیٹھے ہوں تو اپنے آپ کو یعنی ایک نارمل اسٹریٹ پوزیشن پر رکھیے، کمفرٹیبل پوزیشن ہو. نہ تو بالکل سر ڈال دیجئے، نہ بالکل اکڑ کر بیٹھیے کہ دوسرا آپ کو دیکھ کے ڈسٹرب ہو رہا. آپ کا ہاتھ درست، یہ نہ ہو کہ آپ لکھ رہے ہیں اور دوسرے کو کونی مارے چلے جا رہے ہیں. یعنی اپنی پوزیشن کو ضرور جائزہ لیں کہ آپ جس طرح بیٹھے ہیں اس میں مزید بہتری کی کیا گنجائش ہے تاکہ آپ دیر تک کام کر سکیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، ابھی تو آپ ینگ ہیں، جو عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے پھر آپ کے لیے خاص پوزیشن پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. ہر کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس پہ نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں. کہیں کالر پہن رہے ہیں، کہیں آپ کچھ اور ٹیکے لگا رہے ہیں، گدیاں رکھ رہے ہیں، 100 مشکلیں ساتھ شروع ہو جاتی. تو اس سے پہلے
کہ یہ پریشانیاں شروع ہوں، ابھی سے حفاظت کر لیجئے اپنی جسم کی نعمت کا بھی صحیح استعمال کیجئے. اور اگر آپ کو کوئی مشکل ہو رہی ہے تو ایک دوسرے سے بھی مشورہ کیجئے اور ان دردوں کو اگنور نہ کیجئے کہ جو آپ کو اب لکھنے میں شروع ہو چکی ہوں. اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، کیا بیٹھنے کی پوزیشن ٹھیک ہے، آپ کا جسم، آپ کا ہاتھ، آپ کی گردن، آپ کی نگاہ کا زاویہ. پھر اسی طرح کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی قلم کاغذ تیار رکھیے. یہ نہ ہو کہ جب استاد کافی بول چکا تو پھر آپ بیگ کھولنا شروع کریں، اور پھر بیگ بھی اس طرح نہ ہو کہ جس میں کافی ڈھونڈ تھک جائیں اور وہ ملنے کا نام نہ لے. ہر سبجیکٹ کے لیے مخصوص نشان رکھیے، مخصوص چیز رکھیے جس سے آپ ایک سیکنڈ میں اپنی وہ چیز جو ہے وہ باہر نکال سکیں. پھر اسی طرح ایسے قلم کا استعمال کریں جو بغیر رکاوٹ کے چلتا ہو، جس میں بار بار انک جو ہے وہ یہاں نہ بھرنی پڑے کہ آپ کچھ انک یہیں کارپیٹ پہ گرا کے چلے جائیں. پھر اسی طرح ایک کی بجائے 2 قلم رکھیں کہ اگر ایک ختم ہو جائے تو فوراً دوسرا نکال کے استعمال کریں. اگر سیاہی بھی بھرتے ہیں، مثلاً انک بھرتے ہیں، تو گھر میں ہی آپ بھرا کے کام کر لیں تاکہ یہاں وقت ضائع نہ ہو. اسی طرح امتحان کے دوران خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر اسی طرح اگر آپ آ نہیں سکے کسی خاص وجہ سے تو کیا آپ کے پاس کسی ایسے شخص کا نمبر یا کسی ایسے شخص کا پتہ ہے کہ جس سے آپ جلد کلاس میں ہونے والی ایکٹیویٹی جو ہے اس کے بارے میں معلومات کر لیں. یہ نہیں کہ جب چھٹی کی تو بالکل ہی ہر چیز سے غافل ہو گئے. نہیں، اگر آپ خود حاضر نہیں بھی تھے تو بھی آپ کے پاس وہ معلومات ہونی چاہیے جو کلاس میں بتائی گئی. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں اچھا کتاب میں لکھا ہوا پڑھ لیں گے اسے، یا ہم کیسٹ سن لیں گے. نہیں، جو کلاس میں ہو رہا ہے اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ کلاس میں بعض اوقات دوران تدریس ایسی چیزوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے جو براہ راست سبق سے متعلق نہیں ہوتی. ان باتوں کو آپ پھر الگ جگہ پر لکھیں گے. میں اپنی پچھلی کاپیز دیکھتی نا یونیورسٹی کے نوٹس، تو میرا ہمیشہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لکھتے وقت جیسے کلاس میں رائٹ سائڈ پہ ایک حاشیہ یا مارجن چھوڑ دیتی تھی. جو تو لیکچر سے متعلق باتیں ہوتی تھی وہ ساری مارجن کے اس طرف، اور جو جوکس اور ذرا کلاس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ باتیں نہیں ہوتی تھی لیکن بہرحال ایک شخص کی زندگی میں سیکھنے کے لیے کچھ ہے، اس میں سے آپ نے کچھ سائیڈ کی بات ایسی سیکھ لی تو وہ یہ جو سائیڈ ہے مارجن، اس پر آپ اس طرح کی باتیں بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ باتیں کیوں لکھی جائیں، یا ان کو کیوں نوٹ کر لیا جائے، یا ان کو بھی کیوں اہم سمجھا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ دوبارہ اپنے نوٹس پڑھیں گے تو آپ فوراً ریکال کر لیں گے، کیونکہ عملی مثالوں سے ہم جلدی سیکھتے ہیں بنسبت تھیوریٹیکل باتوں سے. اب یہ ہے کہ لکھتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نہیں، وہ تو تیاری تھی نا آپ کے کاغذ قلم کی. اب یہ کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح لکھیں کہ بعد میں پڑھ سکیں. یہ نہ ہو کہ لکھے موسیٰ پڑھے خود آئے. خدا نہیں ہے وہ، یعنی کوئی اور نہ پڑھ سکے، اس کو موسیٰ کو خود ہی پڑھنا ہے پھر آ کے. تو پھر اتنا تو لکھیں کہ موسیٰ خود بھی پڑھ سکے. بعض اوقات ہم ایسا لکھتے ہیں کہ خود بھی نہیں پڑھا جاتا. پھر یہ ہے کہ لکھنے سے پہلے اس دن کے صفحے پر یا صفحے کے آدھ پر یا نیچے جہاں سے بھی آپ شروع کریں اس دن کی تاریخ ضرور لکھیں. بسم اللہ سے آغاز کریں. مثلا اگر تفسیر لکھ رہے ہیں تو جس آیت سے تفسیر شروع ہو اس کا نمبر ضرور ڈالیں. 2 آیات کی تفسیر کے بیچ میں گیپ رکھیں، یعنی ایک آیت کے بعد دوسری آیت مثلا سرکٹ ڈال لیں یا کسی بھی طرح فاصلہ رکھیں. اگر آپ نمبر نہیں بھی ڈال سکتے کلاس میں بیٹھ کے کہ ہر دفعہ نمبر دیکھ کے پھر کیونکہ استاد نہیں بول رہا مشکل ہوتا ہے، تو آپ جہاں ایک آیت کی تفسیر ختم ہوئی وہاں پر آپ نے گول دائرہ ڈال لیا، پھر اگلی آیت، پھر گھر جا کے ان دائروں کے اندر نمبر بھی ڈال سکتے ہیں آپ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات آپ ہر چیز لکھ نہیں سکتے، لکھنے کی بجائے آپ چھوٹی چھوٹی کوئی ڈائیگرام وغیرہ یا خاص کوڈز استعمال کر سکتے ہیں. مثلا ایک لفظ کو لکھنے کے لیے آپ ٹرائنگل کا نشان بنا لیتے ہیں. کچھ الفاظ آپ جسے شارٹ ہینڈ کہتے ہیں یا آئیکونز بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے.
ان چیزوں سے بھی کام لے سکتے ہیں. مثلا بڑے لفظ جو ہیں ان کو بار بار لکھنے کی بجائے ہلکے ہلکے بیچ میں، جیسے آپ دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں مثلا ایجپشن اسکرپچر کو پڑھیں یا آپ اور بعض اسکرپچرز کو پڑھیں تو اس میں بیچ میں تصویریں بھی ہوتی ہیں. اب اگر آپ میں سے کسی کا آرٹ بہت اچھا ہے یا وہ خاص مخصوص کوڈ اپنے لکھ کر خود پڑھنے کا عادی ہے تو ضروری نہیں کہ ہر چیز تحریر میں ہی ہو، کچھ چیزیں کوڈز میں بھی لا سکتے ہیں. جیسے انگریزی لکھتے وقت اب بہت سے لوگوں نے کو شارٹ کر لیا ہے، مثلا فور لکھنے کی بجائے 4 لکھ دیتے ہیں، 2 لکھنے کی بجائے دوسرا 2 لکھا جا رہا ہے، یو لکھنے کی بجائے یو لکھا جا رہا ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے، شارٹر ورژن ہو گیا نا، تیزی آ جاتی ہے. پھر تو اسی طرح انگریزی میں جیسے اب یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، تو اردو میں بھی آپ اس کو کچھ مخصوص کوڈ آپ اپنے، کیونکہ کوئی کامن کوڈز تو ابھی یہاں نہیں ہے، لیکن اپنے اپنے طور پر آپ کچھ نہ کچھ اس میں بنا سکتے ہیں جن کو آپ خود واقعی بعد میں پھر کھول بھی سکیں. پھر اسی طرح اگر کوئی بات استاد ایسی بول رہا ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آئے، مثلا اسپیلنگ نہیں سمجھ آئے، تو آپ کیا کریں، اتنی جگہ کوئی لکیر ڈال کے خالی چھوڑ دیں، آگے بڑھ جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ قلم رکھ کے تو دیکھنے لگ جائیں اچھا کیا کہا، جب تک مجھے وہ نہیں سمجھ آئے گا، اور اس کو بھی روک لیں اور پھر ایک مشکل میں پڑیں. نہیں، اتنی جگہ خالی چھوڑیں، آگے چلیں، بعد میں ٹیچر سے پوچھ لیں جب لیکچر ختم ہو جائے، یا کلاس فیلو سے کسی سے بھی پوچھ کے اپنی بات پوری کر لیں. اچھا، اسی طرح بعض لوگ جب تفسیر پراپر ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو نوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں، یا لیکچر ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہی کوئی ڈسکشن شروع ہوئی ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے. اب یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں، یہ کیا لکھنی ہے. نہیں، بعض اوقات لوگوں کی، آپ کی کلاس فیلوز کی یا کسی کی بھی بات بہت ویلیوبل ہو سکتی ہے، کسی کا کمنٹ بہت ریزنیبل ہو سکتا ہے. تو لکھنا صرف وہ نہیں ہوتا جو امتحان میں آتا ہے، ان چیزوں کو بھی لکھ لیا کریں جو براہ راست امتحان میں نہ ہو، ڈائریکٹلی تفسیر سے یا لیسن سے ریلیٹڈ نہ ہو، لیکن بہت حکمت کی، بہت فائدے کی بات ہو، اس کو بھی آپ لکھ لیں. اس کے لیے آپ مارجن بھی یوز کر سکتے ہیں. لکھنے سے پہلے آپ مارجن کی لکیر لگا لیں. ایسی چیزیں جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہ ہو، مثلا استاد نے کہہ دیا کہ آج آپ کو یہ کام کرنا ہے، یا یہ سوال لکھ لیجئے، یا کچھ جو آپ کو ایک نظر میں بعد میں پڑھنا، تو ایسی چیزیں مارجن میں نوٹ کر لیا کریں جو آپ دوبارہ جلدی سے دیکھ سکتے ہیں. اور اس وقت تک نوٹس لیتے رہیں جب تک کلاس ختم نہ ہو جائے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ، اچھا 2 منٹ رہتے ہیں، چونکہ ہمیں سب سے پہلے باہر نکلنا ہے تو اس لیے ہم پہلے ہی بستہ پیک کر لیں، اور آج ہم پیچھے بیٹھے ہیں تو ٹیچر کہیں گی جلدی نکلو، تو بہتر ہے ہم 2 منٹ پہلے ہی کاپی قلم بند کر کے بیگ پیک کر کے نکل بھاگنے کی کریں. نہیں، جب تک کلاس ختم نہ ہو اس وقت تک لکھنا نہیں چھوڑے، کیونکہ ہو سکتا ہے آخری بات جو کنکلوژن کی بات ہو وہ بہت اہم بات ہو، اور وہ چھوڑ کے آپ نے گویا سب چھوڑ دیا. پھر اسی طرح اہم اصطلاحات کو لکھنا نہیں بھولیں. کی ٹرمز جو ہوتی ہیں، ڈیفینیشنز کو بہت ایکوریٹلی لکھیں. جو مشکل تصورات ہوتے ہیں یا مشکل چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی لکھنے کی کوشش کریں. مثلا آپ کا آج کل لکھنے میں کیا ہوتا ہے، الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، روٹس ہوتے ہیں، ٹرمز ہوتی ہیں، پھر اسی طرح کوسچنز ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو آپ آرگنائز کر لیں. ترجمہ کہاں لکھنا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو خالی لائن چھوڑی وہاں لکھ کہیں اور نہیں. روٹس کے لیے پیج کا کون سا حصہ استعمال کریں گے، تفسیر کے پوائنٹس کس حصے میں لکھیں گے. یہ سب چیزیں آپ ان کو اپنے اعتبار سے بھی ارینج کر سکتے ہیں، اس ترتیب کو بھی فالو کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ترتیب آپ کو سوٹ کرتی ہے تو اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ انگریزی میں لکھتے ہیں، کچھ اردو میں لکھتے ہیں، کچھ انگریزی اردو دونوں میں لکھتے ہیں. لیکن کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ آج آپ نے ایک چیز یہاں لکھی، اگلے دن کہیں اور لکھنے بیٹھ گئے، تیسرے دن کہیں اور لکھ دی. اب جب آپ پیچھے سے اپنا پڑھنے لگیں گے ٹیسٹ کے لیے تو بہت دیر تو اس میں لگ جائے گی، اچھا وہ آج کے روٹس کہاں لکھے ہوئے تھے، ذرا دیکھو، ہاں یہاں نہیں وہاں. اس میں وقت ضائع نہیں کریں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر جا کر بعد میں جب دہرائیں سبق کو تو آپ بلاکس بنا لیں. مثلا روٹس کو 4 خانے میں ڈال لیں، اسکوئر کر دیں. کہیں آپ کوئی خاص قسم کا نشان لگا، کوئی خاص کلر لگا لیں، کوئی خاص کوڈ رکھ لیں.
کہ اگر صفحے کے مختلف جگہوں پر بھی آپ نے کیا تو کسی اور طرح آرگنائز کر لیں، یعنی پلیس کے اعتبار سے بھی آرگنائز کر سکتے ہیں اور خاص مخصوص رنگ کے اعتبار سے یا مخصوص شکل کے اعتبار سے بھی اس کو آرگنائز کرتے ہیں، لیکن اس طرح لکھیے کہ دوبارہ پڑھتے وقت دیر نہ لگے، وقت نہ لگے آپ کا. اسی طرح بعض باتیں استاد کی گفتگو میں ایک خاص اتار چڑھاؤ سے آتی ہیں، ان کو پھر کبھی تو انڈر لائن کر لیں، کیونکہ وہ سٹریس دینے کے لیے مختلف انداز اختیار کرتا ہے نا استاد. بعض باتیں 2 دفعہ کہی جاتی ہیں، بعض باتیں رک رک کر بولی جاتی ہیں، تو وہ جو بولنے میں کسی چیز کو اہمیت دی جا رہی ہے وہ تحریر میں بھی نمایاں ہونی چاہیے. اور وہ کیسے؟ مثلاً ہائی لائٹ کر سکتے ہیں بعد میں، یا انڈر لائن کر سکتے ہیں، یا وقفے سے ذرا لمبا لمبا کر کے لکھ سکتے ہیں، یا اس کو کسی بھی طرح نمایاں کر کے لکھیں. یعنی اہم باتوں کو اہمیت دیں اور ان کو لکھنے میں بھی اتار چڑھاؤ کو یا جن چیزوں کو دہرایا گیا ہے مختلف طرح نوٹ کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ بولنے اور لکھنے کی رفتار ایک نہیں ہوتی. کچھ لوگ تو بہت تیز لکھتے ہیں، ہر چیز کیچ کر جاتے ہیں، کچھ لوگ تیز نہیں لکھ پاتے، اور عموماً ہمارے بولنے کی رفتار لکھنے کی رفتار سے تیز ہوتی ہے. ایسے میں پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے. جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ کوئی شارٹ ہینڈ آپ اختیار کر لیں، ٹھیک ہے نا. مثلاً آیت نمبر لکھنے کی بجائے ہر وقت کیا کریں، صرف گول دائرہ ڈالتے جائیں. یعنی یہ پورا لکھنے کی بجائے آیت نمبر اور پھر اس کا نمبر بھی ڈال رہے ہیں اور ایک نئے پین سے لکھ رہے ہیں، تو اس میں تو ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. اس سے زیادہ قیمتی وقت کون سا ہے آپ کا، کہ جو آپ کام کی بات، تفسیر کی بات لکھیں، نہ کہ آیت نمبر لکھنے میں ہی دن گزار دیں. اگر 10 آیتیں آپ نے پڑھی اور 10 دفعہ آپ نے تفسیر پر آیت نمبر پورے کا پورا لکھا تو کتنا وقت لگ گیا آپ کا اس پر. تو آپ نے غیر ضروری چیز پر اپنا وقت ضائع کر دیا. جہاں آیت نمبر آپ نے لکھنا ہو وہاں آپ کیا کریں، سرکل ڈال دیں، تکون بنا دیں، اسکوئر ڈال دیں، لکیر کھینچ دیں، وٹ ایور جو آپ کے لیے سہولت ہو. یعنی ایبریویشن سے کام لیں. مثلاً اللہ تعالیٰ کا لفظ جو ہے بولنے میں تو اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ اللہ کا لفظ لکھ کر تے این اوپر چھوٹا سا ایبریویشن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا درود شریف لکھنے کی بجائے سواد سے، یہ ساری ایبریویشن اسی وجہ سے. اسی طرح کہیں کہا ٹیچر نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ صرف لکھ لیں تعوذ. عربی میں اس طرح کی ایبریویشن بہت اچھی اچھی ہیں. مثلاً لا حول ولا قوت الا باللہ کو لکھتے ہیں حوقلہ. اسی طرح لا الہ الا اللہ کو حل اللہ یا تحلیل. اسی طرح تحمید. اسی طرح تسبیح. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو. تو اسی طرح آیت پوری لکھنے کی بجائے آیت کے شروع کا لکھ کے ڈاٹ ڈاٹ کر دیں. اس سے پتہ چل جائے گا کہ آیت پوری نہیں تھی. یعنی ٹیچر نے ایک لمبی آیت بولی ہے، اب اگر وہ لکھنے بیٹھ گئے تو وہ تو 1 سیکنڈ میں بول کے آگے ترجمہ بول کے آگے سے آگے پہنچ جائیں گی، اور آپ آیت مکمل کرتے رہیں گے اور دوسرے کو کہیں گے ذرا ہاتھ ہٹانا، تم نے کیسے لکھا، میں بھی تمہاری دیکھ کے لکھوں. گڑبڑ ہو جائے گی ساری. وہ نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے، آیت کے پہلے 1 یا 2 لفظ جس سے آپ کو یاد رہ جائے کہ آیت کیا تھی، آگے 3 ڈاٹ وچ شوز کہ یہ آیت ابھی کنٹینیو کر رہی. آگے اگر ٹیچر نے سورت کا نمبر بول دیا تو ٹھیک، ورنہ تھوڑی سی جگہ اندازے سے چھوڑ کے آگے چل پڑے اور بعد میں آپ قرآن پاک سے دیکھ کر اس آیت کو مکمل کر لیں، یا جس کسی اور نے مکمل آتی ہے، کوئی حافظ ہے ایک وٹ ایور. اور بہت لوگوں پہ ڈپینڈ نہ کریں، کتابوں کو کنسلٹ کرنا سیکھیں، کیونکہ لوگ تو آپ کو ملیں گے تو ملیں گے، لیکن کتابیں بیچاری ہر وقت خادم حاضر ہیں، جب چاہیں انہیں کھول لیں. قرآن پاک میں سے آپ جب چاہیں آیات نکال کے. اچھا، اسی طرح مثلا لفظ کافر ہے تو اس کی جگہ کراس لگا دیں. مثلا منافق ہے تو اس کے لیے ٹنل کو واضح کرنے کی یوں لمبی یا ایسے سیدھی لکیر تھوڑی سی. اسی طرح مومن یا متقی، ان ٹرمز کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے سمبل اپنے بنا سکتے ہیں، اور پھر 1 سیکنڈ میں سمبل لگایا آگے چلے. کوڈ ورڈز کے ساتھ آپ کی تفسیر بہت تیزی کے ساتھ مکمل ہوگی. اسی طرح بعض اوقات اگر آپ ہر چیز کے نقطے یا مد شد اعراب پورے نہ لگائیں تو بھی کوئی بات نہیں، بغیر اعراب کے لکھیں، بعد میں اعراب پورے کر لیں. یعنی اگر آیت آپ لکھ رہے ہیں تو اعراب کے ساتھ مت لکھیں،
کیونکہ اعراب ڈالنے میں وقت لگے گا. سارے نقطے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں آپ اس کو پورا کر لیں. بعض اوقات ٹیچرز بولنے میں بڑے لمبے چوڑے کچھ ایک بات کو 1 2 3 4 5 لفظوں سے واضح کیا. اب وہ سارے لکھنے کی بجائے ایک اس میں سے لکھ کے باقی بعد میں لکھ لیں یا کچھ دل میں رکھ لیں. مثال کے طور پر شک و شبہ، خلش، تردد، ایک لفظ کے لیے بولا تو خالی شک بھی لکھنا کافی ہے. یعنی جب مترادفات استاد زیادہ بولے، کچھ استادوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ ایک بات کر کے نہیں، ان کی تسلی ہوتی ہے ایک بات کو کئی لفظوں میں بیان کریں گے. تو اگر استادوں کی عادت میں طوالت ہو تو آپ اپنی تحریر میں اختصار لا کر اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. ہر لفظ لکھنے کی ضرورت نہیں. بعض استاد ریپیٹیشن بہت کرتے ہیں، تو اس کو اس کی کمزوری سمجھ لیں اور ایک بات ایک دفعہ لکھنے پر اکتفا کر لیں. اسی طرح جب استاد بولے مثلا فاسقین کون ہوتے ہیں، تو یہ سارا لکھنے کی ضرورت نہیں. فاسقین کون ہوتے ہیں کیا کریں، فاسقین کے آگے سوالیہ کوشچن مارک، پتہ چل جائے گا کہ فاسقین کون ہوتے ہیں. اسی طرح منافقین کی صفات لکھیے، یا یہ استاد نے کہا منافقین کی صفات یہ ہوتی ہیں، تو آپ لکھیں منافقین کی صفات 2 نقطے آگے، اور پھر جو صفات استاد جملے میں بولے وہ ایک ایک لفظ میں لکھنا شروع کر دیں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ پورے لیکچر کا جو خلاصہ ہے وہ نکال لیں گے اور باقی چیزیں اپنے حافظے کی مدد سے انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ڈفرنٹ کلر کے پین ڈفرنٹ چیزوں کو لکھنے کے لیے، مثلا روٹ لکھنے کے لیے بلیک آپ رکھ سکتے ہیں، ترجمہ لکھنے کے لیے بلو رکھ سکتے ہیں، تفسیر لکھنے کے لیے ایک اور رنگ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سوال جواب لفظ پورا لکھنے کی بجائے Q&A کا لفظ آپ لکھ سکتے ہیں. حدیث کے لیے ہاں کا لفظ لکھ سکتے ہیں. مثلا دل کا لفظ اگر بہت آ رہا ہے تو ہارٹ کا نشان بنا کے لکھ سکتے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے املا کی طرح لکھتے ہیں، یعنی جیسے کوئی ڈکٹیٹ کرا رہا ہے ان کو، اور پہلے جملہ کم از کم آدھا گزرے تو تھاٹس کو ترتیب دے کے خود لکھیے. یعنی صرف ڈکٹیشن نہ لیجیے بلکہ تھوڑی سی بات سمجھ کر پھر اس کو لکھیے. پھر اسی طرح ہیڈنگز کے ساتھ نکات کو جب آپ لکھیں گے تو اس میں بھی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر جا کر نوٹس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اپنا احتساب خود کریں. کیا فالتو لکھا، کیا لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیا بے سمجھے لکھا. اور خصوصاً جب آپ نیند میں لکھ رہے ہوں اور قلم چھوٹ رہا ہو اور قلم خود ہی چل رہا ہو تو ان جملوں کو مکمل کریں. گھر جا کر جب دوبارہ پڑھنے لگے تو آپ قلم ساتھ رکھیں، بغیر قلم کے نہیں پڑھیں. جہاں جہاں آپ اپنی نوک پلک سنوار رہی ہیں ان کو نکھاریں سنواریں. اس سے یہ ہوگا کہ ریوائز بھی ہو جائے گا لیسن، اور جہاں کہیں کمی بیشی ہوگی اس دن کے حافظے سے آپ بات مکمل بھی کر لیں گے. اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا لمبے عرصے کے لیے تو پھر وہ آپ کو بھول جائے گا کہ آپ کو مزید کیا کرنا تھا. پھر اسی طرح گھر جا کر جب آپ دوبارہ پڑھیں تو اپنے نوٹس میں چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز بھی دے سکتے ہیں، ان کو انسرکل بھی کر سکتے ہیں. مثلا فاسقین کے اوپر کلاس میں ہم نے بات کی، تو اب آپ امتحان کی تیاری کے لیے فاسقین کو مثلا ریڈ پین سے انسرکل کر لیتے ہیں. آپ کو احساس ہوا، اندازہ ہوا کہ ہو سکتا ہے امتحان میں اس کی ڈیفینیشن پوچھی جائے یا کافر کی تعریف پوچھی جائے، تو آپ اس کو گول دائرے میں کر لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ امتحان میں جب آخری دفعہ پڑھنے لگتے ہیں تو ان ہائی لائٹ کی ہوئی انسرکل کی ہوئی چیزوں کو 1 گھنٹے میں ساری کی ساری ڈیفینیشنز کو دوہرا لیں گے. مین پوائنٹس جو ہیں وہ آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض چیزیں اگر کلیئر نہ ہو تو کسی اور سے ڈسکس کر کے دوبارہ ان کو آپ مکمل کر سکتے ہیں. کسی اور کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں. دوسرے لوگوں کے نوٹس دیکھا کریں وہ کیا لکھ رہے ہیں، اور دوسرے لوگ خدا کے لیے اس معاملے میں بخل نہ کریں کہ انہوں نے کوئی کام کس طرح کیا ہے. وہ اس بات میں خوشی محسوس کریں کہ اپنے اچھے تجربات یا سکلز یا اپنے جو آپ کے پاس ہنر ہیں اس سے اپنے دوسری دوستوں اور بہنوں کو مستفید کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟
آپ کا علم دوسروں کو ٹرانسفر ہوگا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، امت مسلمہ کی خیرخواہی ہوگی، سب لوگ اچھے سے اچھے طریقے سے کام کریں گے، کیونکہ ہر ایک کے پاس ایک الگ سوچ ہوتی ہے. تو جب سوچوں کا اجتماع ہوتا ہے، یہ اشتراک ہوتا ہے، یہ شیئرنگ ہوتی ہے، تو اس سے زیادہ بہتر چیزیں نکھر کے سامنے آتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.